تو 7 بار، جیسے کہ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 7 بار لا الہ الا اللہ سامنے پڑھواتے تھے، تاکہ سب سے پہلی جو بات نکالے وہ لا الہ الا اللہ نکالے۔ یہ چیز ہم کو جاننا چاہیے، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، ہم نے گزشتہ ہفتہ ایمان کے گناہوں کے اصول کے بارے میں 2 باتیں سیکھا تھا، کہ گناہ کی بنیاد جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جن سے روکا ہے اس کو کرنا۔ یہی گناہ کی بنیاد ہے، یہی گناہ کی بنیاد ہے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جس سے روکا ہے اس کو کرنا، یہی گناہ کی بنیاد ہے۔ اور گناہ کے پھر 4 قسمیں ہم لوگوں نے سنا تھا، اس میں سے کیا کیا باتیں تھی؟ ملکیہ، ایک قسم ملکیہ ہے، دوسرا قسم شیطانیہ ہے، تیسرا قسم سبعیہ ہے، اور چوتھا بہیمیہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم لوگوں نے سنا تھا۔ ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تو تقریباً 9-10 پیج میں ذکر کیا ہے، لیکن باتیں بہت اہم ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم نقطے ہم لوگ سنیں گے۔ گناہوں کا جو سزا ہے اور رزلٹ ہے، اس میں ایک بات کہتے ہیں، وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا أَنَّهَا مَدَدٌ مِنَ الْإِنسَانِ يُمِدُّ بِهِ عَدُوَّهُ عَلَيْهِ وَجَيْشٌ يُقَوِّيهِ بِهِ عَلَى حَرْبِهِ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا یہ ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ انسان کے لیے اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کے ذریعے سے انسان اپنے دشمن کے لیے اسلحہ، ہتھیار بناتا ہے۔ دیکھیے بات میں آ رہی ہے، ایک آدمی دوسرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو جس سے لڑ رہا ہے اسی کو ہتھیار دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اچھا آدمی ہے، وہ عقل مند کہیں گے ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں اور ہم ہی خود ہتھیار دے رہے ہیں، یہ کون سی بہادری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گناہ کا ایک سزا یہ ہے کہ گناہ گار انسان اپنے گناہ کو اپنے دشمن یعنی شیطان کے لیے ہتھیار بنا دیتا ہے، اور وہ شیطان اس گناہ کو اپنا لشکر بناتا ہے، اور اپنی لشکر کو طاقت پہنچا کر کے اس سے جنگ کرتا ہے انسان سے۔ گناہ اتنا خطرناک ہے، اور انہوں نے جو اس کی تفصیل بیان کیا ہے تو وہ بڑا زبردست ہے۔ اس میں آپ کو دکھے گا کہ ہم لوگ خود اس میں ہو سکتا ہے پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی اس میں خود پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا میں یہی باتیں ہو رہی ہے۔ ان تمام باتوں کو پڑھنے سے پہلے ایک 2 آیتیں پڑھ لیجئے، تو آپ کو اس آیت کی سمجھ لیجئے کہ تفسیر ہی پڑھ لیجئے۔ سورہ الاعراف جو 7ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک پڑھیے۔ 7ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ నీకు గడువు ఇవ్వబడింది అని అల్లాహ్ చెప్పాడు। 16 నీవు నన్ను భ్రష్టుని చేసిన కారణంగా నేను వీళ్ళ కోసం అంటే మానవుల కోసం నీ రుజు మార్గంలో మాటు వేసి కూర్చుంటాను। 17 ఆ పైన ముందు నుంచి, వెనుక నుంచి, కుడివైపు నుంచి, ఎడమ వైపు నుంచి వాళ్ళపై దాడి చేస్తాను। వారిలో చాలా మందిని నీవు కృతజ్ఞులుగా పొందవు అని ఇబ్లీసు సవాలు చేశాడు। 18 అప్పుడు అల్లా తుచ్చుడవై దూతుడవై ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, వారిలో ఎవరు నీ మాట వింటారో మీ అందరితోనూ నరకాన్ని నింపుతాను అని అన్నాడు। बात में आ रही है, इस शैतान जो हमारा दुश्मन है, अल्लाह अकबर, उसने क्या कहा अल्लाह ताला से? قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھ کو چھوٹ دے دے۔ کب تک؟ قیامت تک مجھ کو چھوڑ دے تو اللہ نے کیا کہا؟ انک من المنذرین، جاؤ تم کو
छूट दे दिया, छूट पाने वालों में से तू है। तो शैतान ने क्या कहा, फबिमा अगवैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तूने जिन लोगों की वजह से गुमराह किया है यानी इंसान, उनके लिए मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। देखिए, इंसानों के लिए, इंसानों को बहकाने के लिए मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, फिर मैं आऊंगा उनके सामने से, और मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से आऊंगा, और उनके दाहिने साइड से आऊंगा, उनके बाएं साइड से आऊंगा, और आकर के क्या करूंगा जब आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए अल्लाह तू इनमें से, इन इंसानों में से अक्सर लोगों को शुक्रिया अदा करने वाला नहीं पाओगे, इतना मैं गुमराह कर दूंगा तेरे सीधे रास्ते पर। तो अल्लाह ताला ने क्या फैसला कर दिया उसी वक्त, कहा काला खुरुज मिनहा, यहां से निकल जाओ। कैसे निकलो, जलील और रुसवा होकर, जलील और रुसवा होकर के निकल जाओ। और अल्लाह ताला ने कह दिया कि लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नमा मिनकुम अजमईन, जो तेरी इत्तबा करेगा, पीछे पीछे चलेगा, वो भी और तू भी, इन सबको जहन्नम में भर दूंगा, सबको जहन्नम में भर दूंगा। तो अब सोचिए कि शैतान ने अल्लाह ताला से ये वादा करके आया है कि तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और आगे पीछे चारों तरफ से बहकाऊंगा और तेरा शुक्रिया ही अदा नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो तेरी इत्तबा करेगा उन सबको और तुझको भी जहन्नम में डालूंगा। इतना बड़ा खतरनाक मसला है ये, यानी जन्नत और जहन्नम का मसला है, जन्नत और जहन्नम का मसला है। और गुनाहगार इंसान शैतान को गुनाह करके वो गुनाह दे देता है और वो शैतान उस गुनाह को हथियार बना लेता है। हम अपनी दुश्मन से लड़ते हैं और हम ही हथियार देते हैं, हम ही हथियार देते हैं, ये गुनाह है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखा है, कोशिश करेंगे कि उनकी अक्सर बातें हम पढ़ लें, बहुत कुछ इल्मी बातें हैं उसके अंदर। कहते हैं कि वज़ालिका अन्न अल्लाह सुब्हानहु इब्तला हाज़ल इंसान बिअदुव्विन, अल्लाह ताला ने इंसान को उसके ऐसे दुश्मनों से मुब्तला कर दिया है, आजमाइश में डाल दिया है, ला युफारिकुहु तरफत ऐनिन, दुश्मन उस इंसान के एक पलक झपकने के बराबर भी उससे जुदा नहीं होता। इतना खतरनाक दुश्मन है इंसान का शैतान। कहते हैं कि यनाम, इंसान सो जाता है, वला यनाम अन्हु, शैतान उससे सोता नहीं है। इंसान सो जाता है लेकिन शैतान इतना खतरनाक दुश्मन है उसका कि वो सोता नहीं। इसी वजह से देखिएगा कि बंदा सोया हुआ है लेकिन गलत गलत ख्वाब दिखाता है, सोते जागते भी नहीं छोड़ता, सोते जागते भी नहीं छोड़ता। कहते हैं यगफिलु वला यगफिलु अन्हु, इंसान उससे गाफिल हो जाता है शैतान से, लेकिन शैतान उससे गाफिल नहीं होता। कहते हैं यराहु हुआ व कबीलुहु मिन हैसु ला यराह, कहते हैं कि शैतान और शैतान के पूरे कबीले इंसान को देखते हैं लेकिन इंसान उनको देख नहीं पाते। इतना निगरान है शैतान हमारे ऊपर बहकाने के लिए। कहते हैं यब्ज़ुलु जुहदहु फी मुआदातिही फी कुल्ली हालिन, दुश्मनी इतना खतरनाक करता है कि हर हालत में अपने दुश्मनी को वो खर्च करता है, कोशिश करता है। और कहते हैं कि कोई भी जाल मक्र फरेब का वो छोड़ता नहीं है, इंसान को उसमें घसीट कर लाता है, इंसान को उसमें घसीट कर लाता है। और किसका सहारा लेता है, देखिए कहते हैं कि यस्तईनु अलैहि बिबनी अबीहि मिन शयातीनिल जिन व गैरिहिम मिन शयातीनिल इंस, वो जो इब्लीस है इंसान को जाल में फंसाने के लिए अपने खानदान यानी शैतान और इंसानों में जो शैतान है दोनों का साथ लेता है, दोनों का साथ लेता है। एक शैतान और इंसानों के शैतान, एक है जिनों का शैतान और इंसानों का शैतान, दोनों को साथ लेकर के इंसान को फंसाता है। और क्या करता है, कद नसबा लहु अलहबाइल, और रस्सियां बांध देता है, जाल बुन देता है और उसमें फंसाता है, जाल बुन करके उसमें फंसाता है। तो और उसके बाद शिर्क के जाल फैलाता है, उसमें लोगों को फंसाता है
اور کہتا ہے اپنے چیلوں سے، اپنے لشکروں سے کہ دیکھو ان لوگوں کو، انسانوں کو کسی بھی طریقے سے پھنسا کر کے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ یہ جنت میں جائیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ اپنے شیطان اپنے چیلوں سے اس طریقے سے کہتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو شیطان اتنا خطرناک چال کھیلتا ہے، ایک بات یہاں اور یاد رکھنی چاہیے کہ غصہ کہاں سے، انسان کے پاس آتا کہاں سے، دروازہ کس کو بناتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، یہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اس کو بہکانے کے لیے جو دروازہ تلاش کرتا ہے، اس کے تقریباً جو ہے 5-6 دروازے ہیں، 5-6 دروازے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا دروازہ دل ہے، سب سے پہلا دروازہ دل ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی دروازے سے انسان کے پاس وہ داخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا دروازہ کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ آنکھ دل میں داخل ہو گیا تو آنکھ سے پھر الٹے سیدھی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو دوسرے دروازہ کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ تیسرا ہے کان، اور چوتھا ہے زبان، اور پانچواں ہے پیٹ، اور چھٹا ہے ہاتھ، اور ساتواں ہے پیر۔ ان جگہوں سے شیطان انسان کو حملہ کرتا ہے اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور اس کی پوری تفصیل انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان پر یہاں ان تمام چیزوں پر اٹیک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دلوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وغیرہ وغیرہ جو بھی حدیث دیکھتے ہیں۔ ان تمام حدیث اور قرآن کا یہ خلاصہ ہے، تمام حدیث اور قرآن کا یہ خلاصہ ہے۔ تو دل کے اندر داخل ہو کر کے وہ تماشا کرتا ہے کہ انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جو کچھ اہم نقطے ہیں ان کو ہم لوگ سنتے ہیں کہ کیسے آتا ہے اور کیا کراتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے ادخلوا علیہا، تم لوگ انسانوں کے پاس داخل ہو جاؤ، من مرادہا وانظروا مواقع محبتہا، اور کہتا ہے کہ اس کے مقصد کو دیکھو، یہ مقصد کیا ہے اور کس چیز سے محبت کرتا ہے، محبت کے موقع کو دیکھو۔ شیطان کہتا ہے کہ محبت کے موقع کو دیکھو، اور کون سی چیز زیادہ پسند کرتا ہے وہ دیکھو۔ فعیدوہا بہ، اور اسی سے اس کو کھینچو، اسی سے کھینچو، اور کیا کرو؟ وانقشوا صورت المحبوب، جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کی تصویر کھینچو، تصویر بناؤ۔ فیہا، اور کیا کرو؟ فی یقظتہا ومنامہا، سوئے ہوئے بھی وہی تصویر دکھاؤ اور جاگے ہوئے بھی وہی تصویر دکھاؤ۔ اب اسی وجہ سے دیکھیے گا، جو انسان زیادہ کوئی چیز سوچتا ہے اور جو مقصد بنا کر رکھتا ہے، زیادہ جو چیز محبت کرتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی وہی سوچتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تو بغیر دیکھ کر کے ہی اس کو دل میں تصویر بناتے رہتا ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ اس طریقے سے خطرناک کھیلتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ تفصیل ابھی موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے بندے کا، اور اطمینان ہو کر کے چپ چاپ خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ چیز مجھ کو پسند ہے، اور اسی چیز کو شیطان دکھاتا ہے، تو کیا کرتا ہے شیطان؟ اپنے چیلوں سے کہتا ہے فَطْرُحُوا عَلَيْهَا كَلَابِيبَ الشَّهْوَةِ، خواہشات کے کانٹے پھینکو۔ محبوب چیز پہلے دکھایا نا، اور خواہشات کے کانٹے پھینکو، اور رسیاں پھینک کر کے اس کو پھنساؤ۔ ثُمَّ جُرُّوهَا بِهَا إِلَيْكُمْ، پھر ان کانٹوں میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچو۔ اللہ اکبر، یہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب انسان کے دل پر اٹیک کر کے اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیتا ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، تو پھر کہتا ہے، دل میں جب دل کو پھنسا لیتا ہے نا،
تو پھر کہتا ہے کہ اب آنکھ پر حملہ کرو، اس کے بعد کان پر حملہ کرو، زبان پر حملہ کرو، اس کے منہ پر حملہ کرو، اس کے ہاتھ پر حملہ کرو، اس کے پیر پر حملہ کرو. فرابطوا علی ھذا الثغور کلھا المرابط. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو، ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو. شیطان اس طرح سے پھنساتا ہے، شیطان اس طرح پھنساتا ہے کہ اب دل سے آنکھ، اس کے بعد کان، زبان، منہ، ہاتھ، پیر سب کو پھنسا کر رکھ دیتا ہے. تم ان چیزوں کی حفاظت کر لو، ان چیزوں کی حفاظت کر لو. تو کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں اب آنکھ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ آنکھ کے بارے میں کیا کیا پھنساتا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ دل پر حملہ کر لیتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو، شیطان کو کہتا ہے کہ اب آنکھ پر حملہ کرو، آنکھ پر حملہ کرو، اور دیکھو کہ یہ ایسی چیز دیکھے جو کھلونا ہے، کھیل تماشا ہے، جو حقیقت نہیں ہے، اور جو اس کو سزا دیا گیا ہے وہی چیز دیکھے. اور کہتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ غور فکر کرے کسی چیز میں تو اس کو بگاڑ ڈالو، اس کو بگاڑ ڈالو. دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اونٹ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چل پھر کر دیکھو. ہم پہاڑ کو نہیں دیکھتے؟ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کی نشانی ہے، وہ اونٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ہی ان میں بیان کیا ہے. کیا وہ ہم غور کرتے ہیں؟ نہیں غور کرتے. کیوں؟ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے غور اور فکر کو بگاڑ دیتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانی، لیکن پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک پہنچنا چاہیے، جہاں تک پہنچنا چاہیے. تو اس طریقے سے آنکھ پر حملہ کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کیسے بگاڑتے ہیں؟ کہتے ہیں بے نظر الغفلہ، غفلت والی چیز کو دیکھ کر کے، اور خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے، اور شہوت والی چیز کو دیکھ کر کے. اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. یہ جو آنکھیں ہیں دل کے قریب ہیں، آنکھیں دل کے قریب ہے، اور یہ آسان بھی ہے. اس آنکھ پر جم کر حملہ کرو، جم کر کے حملہ کرو. اور کہتے ہیں جب تم حملہ کر لو گے آنکھ پر تو تم اپنے مقصد کو پالو گے، اپنے مقصد کو پالو گے. فَإِنِّي مَا أَفْسَدْتُ بَنِي آدَمَ بِشَيْءٍ مِثْلَ النَّظْرِ. شیطان کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو بگاڑا ہوں جتنا آنکھ کے ذریعے سے کسی چیز کے ذریعے سے نہیں بگاڑا. ابن آدم کو جتنا آنکھ کے ذریعے سے بگاڑا ہوں کسی چیز سے نہیں بگاڑا. فَإِنِّي أَبْزَرُ بِهِ فِي الْقَلْبِ بَذْرَ الشَّهْوَةِ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں آنکھ کے ذریعے سے شہوت کا بیج ڈالتا ہوں، آنکھ کے ذریعے سے شہوت کا بیج ڈالتا ہوں. ثُمَّ أَسْقِيهِ بِمَاءٍ أَمَنِيَّ. کہتے ہیں بیج ڈال دیتے ہیں نا، پودا اگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر آرزوؤں کے پانی سے اس بیج کو میں سینچتا ہوں، پانی دیتا ہوں. آنکھ کے ذریعے سے دل پر کیا؟ شہوت کا دانہ لگاتا ہے، اور پھر آرزو، تمنائیں، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تمناؤں کے پانی سے اس کو سینچتا ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ اس طرح کرتے 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 مضبوط کر دیتا ہے. اس کے ارادے باطل ہو جاتے ہیں، اور اب اس طرح سے کھینچتا ہے، اپنے چکر میں پھنساتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے آنکھ کو معمولی نہیں سمجھنا، آنکھ کو معمولی نہیں سمجھنا. فَأَفْسِدُوهُ بِحَسْبِ اسْتِطَاعَتِكُمْ. تم اپنی جتنی بھی طاقت ہے اتنا طاقت لگا دو، اور آنکھ کے ذریعے سے اس کو بگاڑ ڈالو، آنکھ کے ذریعے سے اس کو بگاڑ ڈالو. اس کے معاملات کو ہلکا بنا دو، اس کے معاملات کو ہلکا بنا دو. اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے کرتا ہے. دیکھیے یہاں عقیدے کی بات آ گئی. کہتے ہیں کہ انسان کو کہتا ہے کہ غور کرو انسان، تمہاری آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بیکار نہیں بنایا، اور یہ جو خوبصورت شکلیں ہیں ان کو پردہ میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا صرف چہرہ چھپاتے پھرتے ہو، عورتوں کیا بچی کو پردہ کرنے کے لیے بول رہے ہو، اتنے خوبصورت ہے، کب کے لیے ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو
इंसान के दिल में क्या डालता है शैतान कि आंखें अल्लाह ताला ने बेकार नहीं पैदा किया और शक्लों को छुपाने के लिए नहीं पैदा किया, गौर करवाता है। और क्या इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक बात बहुत अहम बोलते हैं, कहते हैं कि जब वो अपना जाल फेंक करके कामयाब होता है तो कम इल्म और कम अकल, देखिए कहते हैं कि जब कम इल्म, इन ज़फ़रतुम बिही क़लीलल इल्म फ़ासिदल अक़्ल, जब तुम कामयाब हो जाओगे ऐसे आदमी पर जिसका इल्म कम है और अकल बिगड़ चुकी है, तो तुम एक बात बताना ऐसे लोगों को, देखिए इल्म कम है और अकल कम है तो एक बात बताना, क्या बातें? कहते हैं हादिही सूरा मज़हरा, ये जो शक्लें हैं ये अल्लाह के मजहर हैं। देखिए ये जो शक्लें हैं जो दिख रहे हैं ये अल्लाह के मजहर हैं, ये हक के तजल्ली हैं, हक के अल्लाह ताला उन पर नूर पैदा कर दिया है। और इस तरह बोल करके कहां खींचता है जानते हैं? अल्लाह अकबर। और आज दुनिया में इसी तरह होता है, कहते हैं फदऊहु इलल क़ौल बिल इत्तिहाद, ये बात कर करके तुम वहदतुल वजूद की तरफ दावत दो, वहदतुल वजूद की तरफ दावत दो। वहदतुल वजूद बोले क्या? पूरी कायनात का एक ही वजूद है, सब अल्लाह है, सब अल्लाह है। पहले क्या करते हैं, देखो कितना खूबसूरत चेहरा बनाया अल्लाह ताला ने, इसमें चमक दे दिया, फिर करते करते क्या करते हैं, असल में ये अल्लाह ही है। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी मस्जिद में दो सूफी आए थे, उन लोगों ने भी यही कहा था कि नहीं कहा था? जो लोग थे वो जानते हैं, वहदतुल वजूद यही है, वहदतुल वजूद यही है। तो वहदतुल वजूद में अगर नहीं फंसेंगे तो हुलूल में फंसा देना है, हुलूल में हुलूल में फंसाना है। वो हुलूल अकीदा है कि हर चीज में अल्लाह घुसा हुआ है, इसी वजह से खूबसूरत है। अब सोचिए, ये आंखों के जरिए से यहां तक पहुंचता है, आंखों के जरिए से यहां तक पहुंचता है। जितने सूफियों को देखिए, अपने पीर वगैरह को क्या करते हैं, वो चेहरे में नूर है, ऐसा है वैसा है करके वहदतुल वजूद के चक्कर में फंस गए, हुलूल में फंस गए। और यहां तक कि अपने बच्चे को भी कहते हैं कि जाहिर में पूछते हो या बातिन में पूछते हो। अजीब हाल है, अपने बच्चे को भी कहते हैं ये जाहिर में हमारा बच्चा है लेकिन बातिन में ये बच्चा नहीं है। हाँ, यहां तक कि वो हर चीज जो भी जानदार चीज है उसमें सबको कहते हैं कि अल्लाह ही है, अल्लाह का मजहर है। पूरी कायनात एक वजूद है, वो अल्लाह ही है। इतना बड़ा कुफ्र, इतना खतरनाक है ये। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, क्यों ऐसा करता है? अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अपने साथियों को कहता है कि इस दोनों चीज से हटना नहीं, आंखों के जरिए से या तो वहदतुल वजूद में फंसाना या तो हुलूल में फंसाना, इन दोनों से हटना नहीं। क्यों? कहते हैं फ़इन्नहु यसीरु बिही मिन इख़वान नसारा, ताकि वो आदमी क्रिश्चियन का भाई बन जाए, ईसाई का भाई बन जाए। याद रखिए, ये जो वहदतुल वजूद का अकीदा है यहूद और नसारा से भी बदतर अकीदा है। और बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले जो कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं, वो उनका अकीदा है। आज हिंदुस्तान में बरेलियों का अकीदा, बहुत सारे तबलीगियों का अकीदा, सूफियों का अकीदा, यही अकीदा है वहदतुल वजूद का। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, इस तरह से बंदा नसारा का भाई बन जाता है। नसारा तो उन लोगों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन इन लोगों ने तो सबको अल्लाह ही मान लिया, सबको अल्लाह ही मान लिया। तो कहते हैं अब जब इसमें फंस जाएंगे तब इनको हुक्म देना। क्या हुक्म देना? कहते हैं फमुरूहु हीना इज़िन बिल इफ़्फ़ति वल इस्यान वल वसियानति वल इबादा वज़्ज़ुहद फ़िद दुनिया। जब इसमें फंस जाएंगे तब इनको इफ़्फ़त यानी पाक दामनी का हुक्म दो कि बच्चों जिनाकारी से वगैरह वगैरह से बचो। पहले हुलूल में फंसा लो, उसके बाद पाक दामनी के बारे में इबादत करने का इनको हुक्म दो, और फिर दुनिया से ज़ुहद यानी दुनिया से कोई मेरा ताल्लुक नहीं। कहते हैं ना, दुनिया के ताल्लुक, पहाड़ में जाकर उल्टा लटक जाते, पहाड़ में घरों में उल्टा लटक करके जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं शैतान कहता है फसादु अलैहिल जुहाल, जाहिलों को इसमें फंसाओ।
याद रखिए, इसी वजह से खोदिए उनके पास जा करके, उनको खोदेंगे भी ना तो आपको सही इल्म उनके पास नहीं मिलेगा। खोद करके 4 घंटा खोद कर निकालिए, आपको मालूम होगा कि उनके पास सही इल्म नहीं है। ये जाहिल किस्म के लोग इसमें फंस जाते हैं, इतना खतरनाक खेल खेलता है। तो जब वो शैतान अगर कोई इसमें फंसा देता है तो इब्लीस उस शैतान को अपना खलीफा बना लेता है, अपना खलीफा बना लेता है और कहता है सबसे बड़ा लश्कर मेरा यही है। बल्कि कहता है बल अना मिन जुंदिही व आवानिही, मैं तुम्हारा लश्कर हूं, तुम मेरे ये हो कमांडर, तुम हो, मैं तुम्हारे लश्कर हूं। इतना खुश हो जाता है क्योंकि अब नसारा बना दिया ना, नसारा का भाई बना दिया, और उसको क्या चाहिए। वो आयत याद करें, अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो तुम्हारे इत्तबा करेगा उसको भी और तुमको भी जहन्नम में डाल। तो इतना खतरनाक है आंखों के जरिए से। अब कान में क्या करता है, आंख की बात आ गई तो देखिए बहुत तेजी के साथ वक्त भी पार हो रहा है। कहते हैं कि कान में दाखिल होकर के अपने साथियों को कहता है कि देखो इन लोगों को, इंसानों को बिल्कुल कान में पहरा जमा लो, ये वही बात सुने जो बातिल है। खबरदार, तुमको जो बिगाड़े, तुम्हारे काम को जो बिगाड़े, वैसी बात सुनने ही नहीं देना, वैसी बात सुनने ही नहीं देना। फजशहिदू अल्लाह तुदखिलू मिनहु इल्ला अल बातिल, कोशिश करो इनके कानों में सिर्फ बातिल बात ही जाए, बातिल बात ही जाए। फइन्नहु खफीफुन अलन नफ्स, कहते हैं कि बहुत हल्का है, ये नफ्स पर बहुत हल्का है। कोई भी बात जहां तहां सुन लेते ना, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हमारे असलाफ पर। इसी वजह से बिदअती अगर कुरान भी सुनाते थे तो नहीं सुनते थे। ये बातें अब समझ में आती है, हमारे असलाफ क्यों नहीं सुनते थे। बिदअती अगर कहते थे, फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुन्ना के अंदर जिक्र किया है कि कोई बिदअती अगर आता और बात सुनाने के लिए कोशिश करता तो फुज़ैल इब्न अयाज़ और हमारे कई असलाफ कान में उंगली डालते थे और बच्चे को कहते तुम भी डाल लो बेटा, सुनना नहीं। तो लोग कहते थे कि आप इतने बड़े आलिम हैं, कुरान की आयत ही तो सुनाएगा वो। तो कहते हैं हमारा दिल कमजोर है। देखिए, कान के बारे में उंगली लाकर के क्या कहते थे, हमारा दिल कमजोर है। नहीं कहते थे कि हमारा कान कमजोर है, कहते थे दिल कमजोर है। क्योंकि सुनकर के कहां जाएगा, दिल में बात उतरेगी, दिल में बात उतरेगी। यही बात है। तो शैतान क्या कहता है, खैरू, बातों को बेहतर बनाओ, और कहते हैं कि अल्फाज को मिठास वाला बनाओ। इसी वजह से इतना बड़ा बिदअती, उनके अल्फाज सुन करके आप उनके कदमों में गिर जाएंगे कि इतना बड़ा एहसान हम पर कर दिया, उनके कदमों में गिर जाएंगे। इससे भाई हमारा पीठ सहलाएगा, हमारा बहुत अच्छा भाई है, बचपन से दोस्ती है। बचपन से दोस्ती क्या, अपने जाल में कब फंसा लिया आपको मालूम नहीं। वो असर बाद में दिखता है। तो कहते हैं कि अक्लमंदों को कहते हैं कि वो असहरहा लिल अलबाब, जो अक्लमंद ज्यादा रहते हैं उनको ऐसे जादुई वाले अल्फाज इस्तेमाल करता है कि आदमी शक सुबह में पड़ जाता है, इसे तो है, चौंक जाता है। शैतान इस तरीके से बात सुनाता है। कहते हैं कि वमज़ूजज़ूहु बिमा तहवा अन-नुफूस, ऐसी बातें मिक्स करो जो दिलों को पसंद है। शैतान दिलों को पसंद वाली चीजें मिक्स करके सुनाता है। और क्या कहता है, वालकू वाल कलीमा, पहले एक लफ्ज बोलो, फ़इन रायतुम मिनहु इज़गासन, जब तुम देखो कि कान लगा करके सुन रहा है एक लफ्ज गौर करके, तो क्या करो, फुज़्ज़ुजू, तो बेइख्वातिहा, उन अल्फाज में और जोड़ते जाओ, और अल्फाज दोहराते रहो और उसको फिर अपने जाल में फंसा दो। इसी वजह से पहले एक लफ्ज बोल देते हैं बिदअती, आओ दिन की बात करेंगे, फिर पैर हाथ सब फैला देते हैं, यहां तक के जाल लेकर के आकर के मुर्गा बनाकर के ले जाते हैं। इस तरीके से मसला होता है। इसी वजह से हमारे इस्लाफ कहते थे कि सुनो ही मत, महफूज रहोगे। याद रखिए, थोड़ा सुनिए लेकिन प्योर चीज सुनिए, मिक्स वाली चीज सुनेंगे कब के कहां फंस जाएंगे मालूम नहीं। और क्या कहते हैं, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शैतान अपने साथियों से कहता है, इय्याकुम अन यदखुला मिन हाज़ा सग़री शय्उन मिन कलामिल्लाह, खबरदार हो जाओ इन कानों में अल्लाह के कलाम सुन ही ना पाए।
ان کانوں میں اللہ کے کلام جائے ہی نہ، وہ کلام رسول ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نہ جائے، نصیحت کرنے والے علماء کی بات نہ جائے۔ آج کل کہہ رہے ہیں نا قرآن سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس تقلید کر لو یا تو بیعت کر لو، کافی ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب باتیں کہاں سے آتی ہے؟ یہی ہے چکر، یہی چکر دل خراب کر دیا اور پورے برباد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب تم اس پر غلبہ پالو، جب اللہ کے کلام نہیں سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے گا، اچھے علماء کی نصیحت والی بات نہیں سنے گا، تو ان پر اپنا قبضہ جما لو، ان پر اپنا قبضہ جما لو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوشش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لیا تو ایک کام کرنا، دیکھیے ایک کام کرنا، کیا کرنا؟ حولوا بینہ و بین فہمہ و تدبرہ، اللہ کی بات سن لیا نا، رسول کی بات سن لیا نا، اب تم اس کے اور اس کے سمجھ کے اندر آڑا بن جاؤ، آڑ بن جاؤ، آڑ اس کے سمجھ۔ اب قرآن کی بات سن لیا نا اور حدیث سن لیا نا، اب اس سمجھ ہی نہ پائے، غور فکر نہ کر پائے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن دو چار تفسیر میں آیتوں میں پھنس جا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کی الٹی سیدھی تفسیر کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ تو سمجھنے میں تم رکاوٹ بن جاؤ اور غور و فکر میں رکاوٹ بن جاؤ۔ سمجھاتا ہے آدمی، کسی کو کبھی کبھی سمجھائیں گے، پتا چلا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، بعد میں بھائی سنے، میں سنا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی نصیحت میں آڑ بن جاؤ، اس کی نصیحت میں آڑ بن جاؤ، اما بادخال ضدہ علیہ، کیسے ان کے فکر اور ان کے غور اور ان کو سمجھ میں کیسے بگاڑو گے؟ کہتے ہیں جو چیز یہ سن رہے ہیں اس کی الٹی بھی چیز تم سنا دو، لو اللہ اکبر، جو چیز سن رہے ہیں اس کی الٹی بھی چیز سنا دو۔ اسی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، یہ اسی حدیث ہے تو اس حدیث میں کیسے ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الٹی چیز بھی سنا دیتا ہے، اس سے الٹی چیز۔ اب آدمی شک شبے میں پڑ جاتا ہے، شک شبے میں پڑ جاتا ہے۔ بندہ کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حدیث میں قرآن مجید میں 7 جگہوں پر ہے، اور پھر کیا کر دیتا، اچھا سن لیا نا، کب کہتا ہے حدیث میں تو ہے کہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، تو عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ بات میں آ رہی ہے؟ ایسے ٹکراؤ، اب سمجھ ہی نہیں پائے گا کیا ہے مسئلہ، سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اب کیا کرتے ہیں، برباد ہو جاتا ہے بندہ۔ کہتے ہیں اب ایک کام اور کرو، ایک کام اور کرو، ایک تو الٹی چیزیں سنا دو، دوسری بات قرآن اور حدیث کے مسئلے کو ایک تو آسان بنا دو یا تو بہت بڑا بنا دو، آسان بنا دو یا تو بہت بڑا بنا دو۔ آسان بنا دیں گے تو کیا کہتے ہیں لوگ، کیا خالی قرآن حدیث ہی بات کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تمہاری بات علماء کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیلگو جانتے ہیں، قرآن دیکھ لیں گے، ہم پڑھ لیں گے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دم ہلکا میں لے لیا اسے۔ اب سمجھ لیا کہ پورے کائنات کے جتنے بھی مولوی ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھ کر سیکھنا، ایسے سمجھ لیتا ہے بندہ، تو اس کو ہلکا بنا دیتا ہے شیطان، اس کو ہلکا بنا کر کے اس کو پھنسا دیتا ہے، یا تو دوسری چیز بہت بڑا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ کیا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں شیطان ڈالتا ہے، اس پر عمل نہیں کر پاؤ گے، اس کے لیے خاص لوگ ہیں، اس کے لیے خاص لوگ ہیں، وہ نبی پیغمبر اور صحابہ کرام عمل کر لیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں؟ وہی مسئلہ ہے بھائی، وہی مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان اس طریقے سے کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے، حق کو بہت بھاری بنا کر پیش کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما الحق فهو مہجور، دل میں بات ڈال دیتا ہے، حق پر کون چلتے ہیں، یہ تو حق کو چھوڑ دیا گیا، حق پر کون چلتے ہیں، اس سے دشمنی ہو جائے گی، اس سے دشمنی ہو جائے گی، یہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب بندہ پھر ایسے کر کے حق کو بہت مشکل سمجھ کر کے باطل کے راستے کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حق کے راستے میں کچھ لوگ رہیں گے، باطل کے راستے میں دوڑ رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ
اب کیا کرتا ہے بندہ کو اس طرح سے کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر تم کو غور کرنا ہے اس بات پر غور کرنا ہے تو دیکھ لو شیطان اور انسان کے بھائیوں کو، انسان اور شیطان کے بھائیوں کو دیکھو، یہ جب کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا تو اس کو روکیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اگر نہیں روکیں گے تو فساد مچا دیں گے کہ اس کا نہ سنو، اس کا نہ سنو، اس کا نہ سنو، یہ کر کے اب پورا بگاڑ پیدا کر دیں گے، جو صحیح بات ہے اس کو بھی نہیں سننے دیں گے، یا تو کیا کریں گے اللہ کی صفات کو اپنی صفات سے ملا دیں، دین کا کام سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں نکل کر کے، اور اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مثال دے کر کے سمجھانا شروع کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، المقصود، مقصد یہ ہے کہ ان الشیطان قد لزم صغر الاذن، کہ شیطان جو ہے نا کان میں پہرا لگا دیتا ہے تاکہ ایسی ہی بات صرف سنے جو اس کو نقصان دے، فائدہ نہیں دے، اور کہتے ہیں اگر اس کے کان میں فائدہ والی بات اگر گھس بھی گئی تو الٹی سیدھی چیز گھسا کر کے پھر اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں زبان کے بارے میں، اللہ اکبر، ایک دو باتیں اور سنتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ زبان پر پہرا لگا دو، اور کیا کرو، زبان جو ہے، دل جو بادشاہ ہے اس کا وزیر زبان ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے اور اس کی زبان اس کا وزیر ہے، تم زبان پر پہرا کرو، اور وزیر بادشاہ کا مشیر، مشورہ لینے والا ہوتا ہے، جو ادھر باہر کی باتیں بتا دیا بادشاہ کو، ہاں دوسری پوری دنیا بتائے لیکن اس کا وزیر جو بتائے گا وہی مانے گا، اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زبان جو ہے، دل جو بادشاہ ہے اس کا وزیر ہے، تو کیا کرو تم لوگ، فَأَخِرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ مَا يُضِرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ فَأَجْرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ، ایسی بات زبان سے اس کو جاری کر دو انسان کے جو اس کو نقصان دے فائدہ نہ دے، اور کہتے ہیں کہ ان کو کہاں سے روکو، فائدہ دینے والی چیز زبان سے نہ نکالے، اللہ کے ذکر سے روک دو، استغفار سے روک دو، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے روک دو، بندوں کو نصیحت کرنے سے روک دو، اور علم نافع بولنے ہی سے روک دو، بولے ہی نہ، علم نافع بولنے سے روک دو۔ اسی وجہ سے دیکھیے گا انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ علم نافع بولنے والے ہی کو روک دیتے ہیں، یا تو وہ رک جاتے ہیں یا تو پھر رکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہو گئے زبان کو روکنے میں تو دو فائدہ ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے بس میں کر لیا، شیطان زبان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو دو باتیں ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ التکلم بالباطل، پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اب باطل بولنا شروع کرتا ہے، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِالْبَاطِلِ أَخٌ مِّنْ إِخْوَانِكُمْ، شیطان کہتا ہے یاد رکھو جو آدمی باطل بولے گا وہ تمہارا ہی بھائی ہے، وَمِنْ أَكْبَرِ جُنْدِكُمْ وَأَعْوَانِكُمْ، تمہاری لشکروں میں سب سے بڑا وہی ہے، اور تمہارے لشکروں میں، تمہارے ساتھ دینے والوں میں سب سے بڑا وہی ہے، باطل بولنے والا۔ دوسری بات، ایک تو باطل بولے گا، زبان پر کنٹرول کر لیا شیطان تو کچھ بھی بولے گا، باطل بولے گا۔ دوسری بات کیا ہوگی، السکوت عن الحق، حق سے خاموش ہو جائے گا۔ زبان تو ہے، ایک تو بولے گا تو باطل بولے گا اور حق سے خاموش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فإن الساکت عن الحق، کہتے ہیں کہ جو حق بولنے سے خاموش ہو گیا، اقل لکم اخرس، وہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ دیکھیے باطل بولنے والا تمہارا بولنے والا بھائی ہے، اور حق نہیں بول رہا ہے یہ تمہارا بھائی ہے لیکن گونگا بھائی ہے، گونگا بھائی۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا گونگا بھائی پہلے والے بھائی سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ اب سوچئے دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
सब कुछ जान करके उसकी जुबान को दबा दिया गया। उसकी जुबान को या तो बंदा खुद दब गया या तो दबा दिया गया, या तो बुलवा रहा है लेकिन बातिल बोल रहा है, हक की तौफीक नहीं हो रही है। इतना डेंजर मसला है, इतना खतरनाक मसला है। कहते हैं अल मुतकल्लिमु बिल बातिल शैतानुन नातिक, बातिल बोलने वाला शैतान है। वस्साकित अनिल हक शैतानुन अखरस, और हक से चुप हो जाने वाला गूंगा शैतान है। तो कहते हैं कि तुम जुबान को कंट्रोल में रखो, हिफाजत कर लो और बातिल से बचे रहो, ये बात थी। और देखिए, और वो अपने लोगों को वसीयत करता है कि देखो इनके पैगंबर ने इनको पहले ही वसीयत कर दिया है, देखो किसी तरह छोड़ना नहीं, इनके पैगंबर ने तो बताया है। जैसे कि हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह ने इस बात को जिक्र किया है, इन्न शैतान कद क़अद ली इब्न आदम बितुरुक़िही कुल्लहा, कि शैतान जो है इंसान के हर रास्ते पर बैठता है, उसके इस्लाम के रास्ते में बैठ जाता है, और कहता है अतुस्लिमु, क्या तू इस्लाम कबूल करेगा, व तजरा दीन का, तू अपने दिन को छोड़ देगा, व दीन आबाइको, और तुम्हारे बाप दादा के दिन को छोड़ देगा। तो वो बंदा क्या करता है, शैतान के खिलाफ कर देता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। जब इस्लाम कबूल करता है तो उसकी हिजरत की जगह पर बैठ जाता है। जिस जगह पर इस्लाम कबूल करेगा, तो अगर सही इस्लाम है तो उसके घर वाले ही सताना शुरू करते हैं। अब वो समझता है कि मैं कहीं जाऊंगा इस्लाम पर अमल करने के लिए, तब अब हिजरत के रास्ते पर वो बैठेगा और कहता है अच्छा तुम अपनी जमीन को छोड़कर जा रहे हो, अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर जा रहे हो। तो फिर वो मुखालिफ करता है और वो निकल जाता है। तो फिर क्या करता है, जिहाद के रास्ते पर रुकावट बन जाता है। फिर भी वो जिहाद के रास्ते से भी आगे बढ़ जाता है, यहां तक कि वो कहता है कि तुमको क्या मिलेगा, माल मिलेगा, वो बांट लिया जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी बीवी को दूसरी शादी कर लेगा, ऐसे मत करो। इतना शैतान इंसान को फंसाने की कोशिश करता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर किसी ने इरादा कर लिया खैर का, शैतान तो अपने चेलों से कहता है इंसानों के हर खैर के रास्ते पर बढ़ जाओ। अगर किसी ने खैर का इरादा कर दिया, मान लीजिए सदका का इरादा कर दिया, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि सदका का इरादा कर लिया तो इंसान को कहता है अतुखरज अलमाल, क्या तुम माल निकालोगे सदके में माल निकालोगे और मांगने वाले की तरह बन जाओगे, माल निकाल करके मांगने वाले की तरह बन जाओगे। तुसीरु बिमंज़िलतिही अंता व हुवा सवा, तुम और मांगने वाला तुम बराबर हो जाओगे, उसी के मकान को तुम पालोगे। तो क्या तुमने नहीं सुना, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं क्या तुमने नहीं सुने कि लोग कहते हैं ना कि हमारा माल है, हम तुमको दे करके हम तुम्हारी तरह हो जाएंगे क्या, हम तुमको दे करके तुम्हारी तरह हो जाएंगे क्या, इसे कहते हैं। तो ये शैतानी हमला करके दिमाग में घुसा देता है। कहते हैं अगर हज का सोच लिया तो वो दिमाग में डालते हैं अच्छा इतना मुशक्कत और मुश्किल वाले रास्ते पर चलोगे, इतना मुश्किल और माल इसमें खर्चा होगा, जान हलाक हो जाएगा। तो इस तरीके से इब्न आदम के हर रास्ते को वो अपना ये करता है, बैठ जाता है और कहते हैं दिल ही से शुरू करता है। तो आखिरी बात जो है, कई बातें हैं इसमें, कहते हैं कि उनके एहसास, दिलों पर एहसास डाल देता है। इस सब बातों को चक्कर में उनके पैर पर और हाथ पर हमला करके ऐसी चीजों को छूने के लिए बोलता है जिसमें उसको नुकसान है, ऐसी चीजों की तरफ जाने के लिए बोलता है जिसमें उसको नुकसान है। अगर इसमें भी रुकावट पैदा होता है तो शादी का चस्का लगा देता है, निकाह का चस्का लगा देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिना का लज्जत उसको चखा देता है और कहता है कि ये नेमत है, इससे फायदा उठा लो, ये नेमत है, इससे फायदा उठा लो। तो और कहता है कि इसके दो हथियार इस्तेमाल करो, इसके लिए दो हथियार इस्तेमाल करो, एक गफलत
اور دوسرا شہوت. اسی وجہ سے آپ یاد رکھیے اتنی بات, غافل انسان شہوت کا بڑا رسیا ہوتا ہے. غفلت والا انسان عورتوں کا بڑا بھوکھا ہوتا ہے. یاد رکھیے, جو ایکٹیو رہتا ہے اور جو غافل, دونوں کا موازنہ کیجئے, دونوں کا موازنہ کیجئے, آپ دیکھیں گے غافل انسان عورت کا بڑا بھوکھا ہوتا ہے. اسی وجہ سے دونوں چیز سے, غفلت اور شہوت سے پھنسا کر کے زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے, زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو غفلت وہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیتا ہے, آخرت کو بھلا دیتا ہے. آدمی دیکھیں سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن عبادتوں سے غافل. عبادت اس کو احساس ہے, اس کو بھی احساس ہے, لیکن غافل انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور وہ شہوت کے جال میں پھنس جاتا ہے, اور اس طریقے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو کہتے ہیں کہ جان لو کہ غصہ ہے نا, غصہ کو بھی اپنا یہ کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ غصہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے, چنگاری کی طرح ہوتا ہے, اور شہوت آگ ہے. دونوں مل جاتے ہیں تو بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یا تو شہوت سے پھنساتا ہے یا تو غصے سے پھنساتا ہے. ایسے آدمی کو اگر صحیح سمجھائیں گے تو بھڑک جائے گا. صحیح سمجھائیں گے نا, آپ سے بات نہیں کرے گا, وہ بات نہیں کرے گا وہ, اور غصہ کر کے دوسرے کو بول دے کیا ہمیشہ وہی سب باتیں کرتے رہتے ہیں, حالانکہ اس کے دین کے لیے صحیح بول رہے ہیں. تو یہ بھڑکاؤ آ جاتا ہے. بہرحال آخری بات یاد رکھیے, کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اسلاف نے کہا, اپنے خطبوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت ذلیل ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں. بہت ذلیل ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں, اور بہت ہی وہ کیا کرتے ہیں, چھوٹے نفس والا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے نفس والا سمجھتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کو, اپنے نفس کو ضائع اور برباد کر لیتے ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو میں حفاظت کر رہا ہوں. اگر کہیں گے نا تو کہیں گے میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہوں, تمہارا کیا ہوتا ہے, میں اپنی حفاظت کر لوں گا بھائی, تم اپنا کام دیکھو. تو وہ اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں حفاظت کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے دشمن شیطان نے اس کو اتنا چکر میں پھنسا لیا اور اس کو اب تک معلوم نہیں ہے. اس کے دشمن شیطان نے اتنا پھنسا لیا اور اس کو اب تک معلوم نہیں ہے. یہ سب بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں رہ گئی جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. واقعی طور پر یہ بہت اہم باتیں تھیں, اسی وجہ سے یہ سب تفصیل ذکر کرنا پڑا, اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے, اذان کا وقت بھی ہو گیا. مسائل الجاہلیہ پڑھ نہیں پائے, انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو مسائل الجاہلیہ سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. شیطان کے ہر چال اور مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے, دین کو سمجھنے کی توفیق دے, دیندار لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے, اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.